اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سچائی ہم نے کل پڑھا تھا سچائی کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا تھا عدل و انصاف کے بارے میں۔ دیکھیں سچائی کے اوپر جو ہے نا جی کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل جو کہ نہیں بتائی تھیں۔ سچائی جو ہے نا جی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے نا جی سچائی کی ترغیب دلاتے تھے اور سچ کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور سچی باتوں کی طرف جو ہے نا جی لوگوں کا دھیان دلوایا کرتے تھے۔ اب سچ کی حفاظت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کہ دیکھیں ایک دفعہ نا جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا نا، انتقال ہوا، اسی دن سورج بھی گرہن ہوا۔ جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا اسی دن سورج بھی کیا ہوا؟ گرہن ہوا۔ تو اب صحابہ کرام اور حضور، ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے والد کا جنازہ اٹھانا ذرا آسان ہے، اور بیٹے کا اٹھانا بہت مشکل ہے، کہ ایک بوڑھا باپ جو ہے نا جی اپنے نوجوان بیٹے کو یا اپنے بیٹے کو جو ہے نا جی اس کی لاش کو کندھا دے، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی تھے، تو صحابہ یہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے بیٹے کا وصال ہوا نا تو اسی وجہ سے سورج بھی گرہن ہوا۔ لوگ ایسی باتیں کرنے لگے نا صحابہ، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بزرگوں کی کرامات ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو حضور نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے فوراً سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو بلا کر کے فرمایا بھائی دیکھو بات سنو، میرے بیٹے کا وصال ہوا، اوکے، لیکن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ سورج گرہن اسی وجہ سے ہوا، تو آپ نے فرمایا بھائی دیکھو سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا، ان چیزوں کا تعلق کسی کے بیٹے یا نبی کے وصال کے تعلق، اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس طرح بھی گرہن ہو۔ یعنی حضور نے لوگوں کو سچی بات بتائی، سچ کی حفاظت کی، سچ جو تھا نا وہی ان کو کیا کیا بتایا۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضور سے فرمایا اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ مومن جو ہے نا، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مومن نا ڈرتا ہے، ڈرنے والا ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا جی حضور مومن بندہ جو مسلمان ہے وہ کیا بخیل ہو سکتا ہے، بخل کرنے والا؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اس طرح بڑی باتیں پوچھ کر کے پھر فرمایا اللہ کے نبی بتلائیے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو حضور کی آنکھوں کی روشنی تبدیل ہو گئی، آپ نے فرمایا بھائی مومن سب ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک تاجر ابو عبید کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے دکان پہ ریشم، خالص ریشم 400 روپے کا تھان اور نہ خالص ریشم 200 روپے کا تھان لگایا ہوا تھا۔ کسی کام کی غرض سے گئے نا تو اپنے بیٹے کو اپنی دکان پہ بٹھا کے گئے، تو واپس جب آئے تو ایک شخص ایک کپڑے کا تھان لے کر کے جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا یہ تھان کتنے کا لیا؟ اس نے کہا میں نے 400 روپے کا، اور انہوں نے دیکھا تو وہ ناخالص تھا، یعنی 200 روپے والا تھان تھا۔ تو آپ نے فرمایا بھئی اچھا یہ کیوں، یہ تم نے 400 کا کیوں نہیں لیا، کیوں لیا 200 کا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا 400 کا بھی لیا نا تو میرے گاؤں میں اس کے اوپر مجھے پھر بھی 100 روپے بچیں گے، کہ 500 کا بک جائے گا یہ۔ آپ نے فرمایا بھئی واپس ہو، اس کو لے آئے اور اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا بتاؤ کہ آپ نے جو اس سے 400 روپے مانگے ہیں کیا آپ بھول گئے یا جان کے مانگے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان میں نے جان کے ہی مانگے۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے مسلمان کو دھوکہ کیوں دیا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا، آپ نے غلط بیانی کیوں کی؟ یہ ناخالص ہیں، یہ 200 روپے کا، اور اس میں بھی اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، اور اس شخص کو 200 روپے واپس کیے اور فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں میرے بیٹے سے غلطی ہو، سچ بولا۔
صحابہ کرام کی عادت تھی کہ صحابہ جب کہیں جاتے تھے نا حضور کے جانے کے بعد، ایک دفعہ صحابہ کرام ایک بستی میں جا کر کے 2 صحابہ نے دکان لگا لی، ان کی دکان پہ اتنا رش کہ دوسرے کافروں سے لوگ سودا نہیں لیتے تھے، اور انہیں پتہ تھا یہ مسلمان ہیں، لیکن صحابہ کرام سچی بات کرتے تھے، ان کے سچ کی وجہ سے ان کی دکانوں کے اوپر سے غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے؟ سودا خریدا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت لائٹ کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، جیسے ہی شام ہوتی تھی نا عصر کے بعد دکان بند کر دیتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے آپ عصر کے بعد کیوں بند کر دیتے ہیں، ابھی تو سورج، فرماتے تھے کہ بھئی سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے، گاہک کو یہ صحیح سمجھ نہیں آتا کہ اس کپڑے کا کلر کون سا ہے، میں اس وجہ سے بند کر دیتا ہوں تاکہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ، غلط بیانی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ تو سچ ایک بہت بڑی اچھی نعمت ہے، اور اس کو جو ہے نا جی اپنانے والا ہمیشہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے نا جی اس کو اللہ رب العزت کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جھوٹ انسان کو ہمیشہ جو ہے نا جی ناکام کرتا ہے، پھنساتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان کو پریشانیوں کا سبب سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح آگے پڑھا تھا عدل و انصاف، اور اس میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ دیکھیں جس معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جائے وہاں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، وہاں قحط سالی قائم ہو جاتی ہے، وہاں سے رزق کی کمی ہو جاتی ہے، وہاں لوگوں کے اندر سے اطمینان ختم ہو جاتا ہے، دلی سکون ختم ہو جاتا ہے جہاں سے عدل اور انصاف ختم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عادل گزرے ہیں، عادل حکمران، بادشاہ، عدل انصاف قائم کرنے والے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹھ کر کے روئی جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں وقت کا بادشاہ ہوں، امیر المومنین ہوں۔ ایک پل تھی جو کہ کیا ہو چکی تھی؟ ناشائستہ خستہ حالت میں پہنچ چکی تھی، اور وہاں سے بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا، اور وہاں ایک بکری کی ٹانگ پھنس گئی اور ٹوٹ گئی۔ تو عمر یہ رو رہا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے یہ پوچھ لیا عمر تم امیر المومنین تھے، تم وقت کے بادشاہ تھے، اور تم نے کیوں نہیں پل کو صحیح کیا؟ تمہاری غفلت کی وجہ سے ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو عمر کیا جواب دے؟ امیر المومنین ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، جب انصاف قائم کیا نا تو پھر ہر چیز حضرت عمر کا حکم مانا کرتی تھی، ہر چیز۔ یمن اور مصر جو ہے نا جی فتح ہوئے، امیر المومنین نے وہاں پہ قاضی اور حکمران بنا کر کے بھیجے لوگ۔ جب وہاں پہ صحابہ کرام پہنچے تو وہاں پہ ایک رسم جاری تھی۔ رسم کیا تھی؟ وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ اب سال بعد نا دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، خشک ہوتا تھا، اور پھر ان لوگوں نے یہ رسم بنا رکھی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، ایک نوجوان لڑکی کو بنا سوار کے اس دریا کے بیچ میں بٹھا آتے، اور پھر وہ دریا چلتا تھا اور وہ اس نوجوان بچی کو لے جاتا تھا، دبو دیتا، مار دیتا، یہ رسم بنی ہوئی تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے چارج سنبھالا اور اگلا سال جب آیا تو لوگوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، تو وقت کے اس قاضی نے فوراً خط لکھا امیر المومنین کی طرف، عمر یہاں پہ تو یہ کام ہے، اب کیا کریں؟ امیر المومنین نے ایک خط لکھا، ایک ورقہ لکھا، اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس قاضی کو کہو کہ یہ وہاں جا کر کے دریائے نیل کو سنائے، اس میں ڈالے۔ اور امیر المومنین نے اس پہ کیا لکھا؟ آپ نے لکھا دریائے نیل تجھے عمر کا سلام ہو، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر نہ چل، ہمیں تیرے چلنے کی ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا اور رکتا ہے تو پھر عمر تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کا بندہ ہو کر کے، اللہ کا قاضی ہو کر کے زمین پر کہ چل جا۔ اور وہ جب پرچی اس دریائے نیل میں ڈالی گئی تو وہ دریائے نیل ایسا چلا کہ آج تک بھی بند نہیں ہوا،
کہ جب انسان زمین پر عدل کرتا ہے نا پھر ہر چیز اس کا حکم مانتی. ایک بڑھیا جو ہے نا جی، ایک بڑھیا تیل لے کر کے جا رہی تھی، ٹھڈا لگا گر گئی. اب بڑھیا گری ہوگی تو کیا ہوا ہوگا؟ تیل بھی گر گیا ہوگا. اب تیل گر گیا، اب جی وہ زمین پہ جب گرا تو ظاہر سی بات ہے وہ زمین نے وہ تیل چوس لیا، پی لی. اب بڑھیا جو ہے نا جی دوڑی حضرت امیر المومنین کے پاس آ گئی، آپ جو ہے نا جی میرا تیل واپس کروائیں. بھئی حضرت عمر کا کیا قصور ہے؟ لیکن انہیں حضرت عمر کے انصاف اور عدل پر اتنا یقین تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات، امیر المومنین نے ایک پرچی لکھی اور فرمایا لے جاؤ اور اس زمین کے اندر جو ہے نا جی یہ پرچی دفن کر دو، وہ تمہارا تیل واپس کر دے. وہ جا کر کے وہ پرچی وہاں دفن کی، اس زمین نے وہ چوسا ہوا تیل واپس کر دیا. اور بعد میں کسی نے پوچھا نا امیر المومنین یہ کیسے، آپ نے کیا لکھا تھا اس پرچی پہ؟ تو آپ نے فرمایا بھائی راز کی باتیں ان کو راز ہی رہنے. جب ضد کی تو آپ نے فرمایا میں نے لکھا تھا اس پرچی پہ کہ تیل واپس کر دے زمین، اگر تو نہیں کرتی تو جب کوئی بے نمازی مرے گا نا وہ تیرے اندر دفن کروں گا اور اس کو جو عذاب ہوگا نا پھر وہ تجھے بھی محسوس ہو. تو اس زمین نے تیل تو واپس کیا لیکن بے نمازی اپنے اندر آنا گوارا نہ کیا. عدل کرتے تھے نا، انصاف کرتے تھے، پھر ہر چیز حضرت عمر کا حکم مانا کرتے تھے. مدینے پہ زلزلہ آیا